بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث، یہ وہ عظیم علم ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے امت کے علماء نے بہت لمبے لمبے سفر کیے، کئی مہینوں کے سفر، کئی سالوں کے سفر کیے، اور لاکھوں حدیثیں رسول اللہ علیہ والسلام کی انہوں نے یاد کی، انہیں اپنے سینوں میں سمویا اور امت تک آگے پہنچا دیا۔ آج رسول اللہ علیہ السلام کی حدیث یاد کرنے کا ایک انداز ختم ہوتا جا رہا ہے اور امت اس سے دور ہوتی جا رہی ہے۔ کم از کم حضور کے ہر امتی کو 40 حدیثیں رسول اللہ علیہ والسلام کی کسی بھی موضوع پر یاد ہونی چاہیے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میرے دین کی حدیثیں 40 حدیثیں یاد کیں اور آگے پہنچائیں، یبعثہ اللہ فقیہا، اللہ تعالیٰ اسے قیامت کو فقہا کی جماعت میں اٹھائے گا۔ فکنت لہ یوم القیامت شفیعا و شہیدا، اور میں قیامت کے دن اس کی شفاعت بھی کروں گا اور اس کے حق میں گواہی بھی دوں گا۔ ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، من تعلم 40 حدیثا من امر دینہ، جس بندے نے اپنے دین کے معاملات میں سے 40 حدیثیں یاد کیں، بعثہ اللہ فی زمرۃ الفقہاء والعلماء، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے فقہاء اور علماء کی جماعت میں اٹھائے گا۔ اور ایک حدیث پاک میں یہ ہے کہ 40 حدیثیں یاد کرنے والا جب قیامت کو آئے گا، اسے کہا جائے گا اشفع لمن شئت، تو حضور کی امت میں سے جس کو چاہتا ہے اس کی شفاعت کر، تیری شفاعت اس کے حق میں قبول کی جائے گی۔ اس لیے رسول اللہ علیہ السلام کی احادیث کو یاد کرنا، چاہے وہ چند الفاظ کی ہو یا طویل حدیث ہو، اس کو یاد کرنے کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ آج سے ہم رسول اللہ علیہ والسلام کی احادیث کو یاد کرنے کا ایک سلسلہ شروع کر رہے ہیں۔ وہ اعمال جو جنت میں لے کر جانے والے ہیں، ان پر رسول اللہ علیہ والسلام کی احادیث وہ ہم نے پڑھنی ہے۔ چاہیے، ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ ان احادیث کو یاد کرے اور آگے پہنچائے۔ وما علینا الا البلاغ۔